آج کی تلاوت میں سورہ بنی اسرائیل کا آخری پڑھ، مکمل سورہ کہف اور مکمل سورہ مریم تلاوت کی گئی۔ سورہ کہف قرآن کریم کی ایک ایسی سورت ہے جس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے۔ سورہ کہف کا شان نزول یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے مدینہ منورہ میں ہجرت سے پہلے یہودی علماء رہا کرتے تھے۔ وہاں علماء یہودیوں کے بڑے بڑے علماء رہتے تھے۔ مکے کے مشرکین نے اپنے کچھ لوگوں کو وہاں پر بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ تمہارے توریت میں، زبور میں، انجیل میں یہ جو مکے کے اندر ایک نبی آئے ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، ان کے بارے میں کیا لکھا ہے توریت وغیرہ میں؟ تم وہ بتاؤ کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو علماء یہود نے ان آنے والے لوگوں سے یہ کہا کہ تم لوگ جاؤ ان سے 3 سوال کرو، اگر اس کا وہ صحیح جواب دے دیے تو پھر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اگر صحیح جواب نہیں دیے تو ظاہر بات ہے ان کے اوپر اطمینان نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ آئے، وہاں پر مشورہ ہوا، پھر کچھ لوگ حضور کی خدمت میں آئے، آ کر ان سے یہ 3 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیے، روح کیا چیز ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں سوال کرے۔ دوسرا سوال یہ کرے کہ کچھ نوجوان ایسے تھے جو غار میں جا کر سو گئے، ان کا کیا قصہ ہے؟ اور تیسرا سوال یہ کیے، وہ کون سا آدمی ہے جو مشرق میں آخری حصے تک سفر کیا، مغرب میں آخری حصے تک سفر کیا، شمال میں آخری حصے تک سفر کیا، وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یہ 3 سوالات کی۔ اس سورہ کہف میں ایک اور واقعہ بھی ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان آئے۔ تو ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو اس سورت کے اندر جمع فرمایا۔ اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، اور سورہ کہف سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے روح سے متعلق بتا دیا۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں پوچھیں گے وہ۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، الروح من امر ربی، روح وہ میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بہت کم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ روح اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی کا پیدا کرنے کے، بنانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک کن کے ذریعے سے، کن ہو جا، ہو گیا۔ دوسرا پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تدریجاً، آہستہ آہستہ، جیسے اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، 7 دن لگ گئے۔ ایک درخت کو ہم بیج بوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ پھر وہ بڑھتا ہے، کئی سال کے بعد جا کے پھل دیتا ہے۔ انسان کا بچہ ولادت ہوتی ہے، 9 مہینے وہ آہستہ آہستہ پیٹ بڑھتا ہے، پھر 9 مہینے کے بعد میں وہ پیدا ہوتا ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندر بچہ، اس کی جو ہے لوتھڑا بنتا ہے، پھر جو ہے ہڈیاں بنتی ہیں، گوشت بنتا ہے، پھر اللہ پاک اس میں جان ڈالتے ہیں، تدریجاً پیدا کرتے ہیں۔
اور ایک پیدا کرتا ہے کن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہو گیا ہو جاتا. تو یہ روح بھی کن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سوال کرنے والوں نے سوال کیا، اس کا جواب دیا کہ یہ امر رب ہے، رب کا حکم ہو گیا ہو گیا، یہ روح ہے. اور دوسرے سوال کا جواب اصحاب کہف سے متعلق. اصحاب کہف یہ چند نوجوان لوگ تھے. وہ جس علاقے میں، جس کنٹری میں رہا کرتے تھے، وہاں پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرنے لگا، اور اس کا مذہب اس زمانے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا اس کے اوپر وہ قائم نہیں تھا. اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتا تھا. اور جو اللہ کو ایک ماننے والے تھے، دین و ایمان پر، نبوت پر قائم تھے، ان کے اوپر اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا. ایسے میں یہ چند نوجوان تھے جن کو اپنے دین و ایمان کی فکر ہوئی کہ اگر ہم یہاں پر رہیں گے تو اس کے ظلم سے ہمارا دین و ایمان شاید محفوظ نہ رہے. اس لیے ان لوگوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور دور جنگل میں نکل گئے اور ایک غار کے اندر چلے گئے. قرآن کریم نے صراحتاً کے ساتھ بیان کیا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب کہف وہ لوگ چلے گئے اور ایک غار کے اندر پناہ لے لی. رقیم کا لفظ بھی آیا، رقیم والے، یعنی اس پہاڑ کا نام رقیم تھا، یا اس غار کے اندر جو غار نما بنا ہوا تھا اس کا نام رقیم تھا. بہرحال وہ لوگ وہاں چلے گئے اس غار کے اندر، اور وہ لوگ غار کے اندر رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، اور ایسی نیند طاری کر دی اللہ تعالیٰ نے، وہ سوتے رہے سوتے رہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا، وہ لوگ اٹھے تو ان کو بھوک کا احساس ہوا. ظاہر بات ہے آدمی جب سو جاتا ہے گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، جب اٹھتا ہے تو اس کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. وہ لوگ بھی جب بیدار ہوئے، جاگ گئے، تو اب ان کو بھوک کا احساس ہوا. آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، دیکھو کس کے جیب میں کچھ پیسے ہیں کیا. ایک ساتھی کی جیب میں کچھ پیسے تھے. انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک ساتھی چپکے چپکے اپنا بھیس بدل کر اوڑھ کر چلے جائے شہر میں، جا کر کے کچھ روٹی وغیرہ خریدے. دیکھو قرآن نے ایک عجیب چیز کو بھی بیان کیا. آپس میں وہ لوگ مشورہ کیے، مشورے میں یہ بات طے پائی گئی، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اے ہمارے ساتھی جاؤ پاکیزہ کھانا تلاش کر کے لے کے آنا، حلال کھانا لے کر آنا. اس لیے کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں کیا بیٹھ کے تھا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے، حاکم ہے، وہ مشرک ہے، اور اس کے زیر کنٹرول دکانوں میں کوئی حلال نہیں ہے. اس لیے ہمارے ساتھی تم جاؤ پاکیزہ حلال کھانا تلاش کر کے لے کر آؤ. چنانچہ ان ساتھیوں میں سے ایک ساتھی طے ہو گئے، اس کا نام آتا ہے یملی خاں. وہ گیا بیچارہ اب شہر کو. اب جب شہر کو گیا تو ایک نان بائی کی دکان پر گیا، روٹی والے کی دکان پر. اس نے کہا کہ ہمیں روٹی دو. تو اس نے روٹی دے دی، اس نے یہ پیسے نکال کر دیے. اب جب اس نے پیسے لیے تو وہ حیرت میں پڑ گیا. یہ پیسے تو وہ ظالم بادشاہ کے دور کے پیسے ہیں جس نے بڑا ظلم کیا تھا، اور سب کو معلوم تھا علاقے میں کہ ظالم بادشاہ کی وجہ سے کچھ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے تھے. سب کو معلوم تھا، اور وہ اللہ کے نیک بندے تھے. لوگوں کو ان کو دیکھنے کی تمنا اور حسرت تھی.
تو یہ روٹی بنانے والا سمجھ گیا ہو نہ ہو یا کوئی نوجوان ایسا ہے یہ شاید انہی میں سے کوئی ایک آدمی ہوگا ہی، ورنہ اس کے پاس کہاں سے پیسے آتے؟ انہی میں سے ایک آدمی ہو سکتا، یا پھر وہ لوگ کہیں پر ہیں، انہوں نے کسی کو بھیجا ہے یہ، بس اس نے اس آدمی کو پکڑا، وہ پیسے کو لیا، سیدھا بادشاہ کے پاس چلے گیا۔ اب جو بادشاہ تھا وہ بڑا خدا ترس نیک انسان بادشاہ تھا، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ حقیقت میں ایمان والا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اللہ کو ایک مانتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، مگر ابھی اس کا مضبوط ایمان نہیں تھا۔ دونوں باتیں تھیں۔ چنانچہ یہ پیسے لے کر جب پہنچے تو وہ بادشاہ خوش ہو گیا اور فوراً اس کا اکرام کیا، استقبال کیا، کہا کہ تم کون ہو، کیا ہے؟ ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ 300 سال پرانے پیسے ہیں جو تم لے کر آئے ہو، اور یہ پیسے اب کہاں چل رہی؟ اب تو علاقہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا، سب کچھ بدل گیا، اب تو یہاں پر پوری جو ہے مسلمانوں کی حکومت ہے، ایمان والوں کی حکومت ہے۔ تب آنے والے نے سارا ماجرا بیان کیا کہ ہم لوگ جو ہے اس زمانے میں دین و ایمان کی حفاظت کے لیے چلے گئے تھے غار میں، ہمارے سب ساتھی وہاں زندہ ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے سب کا اکرام کیا، استقبال کیا، ان لوگوں کو بلایا، عزت کیا، سب نے ملاقاتیں کی ان سے۔ اس کے بعد میں پھر ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ یہیں پر محل میں ٹھہرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم ہمارے غار میں چلے جائیں گے۔ اب وہ لوگ جب وہاں غار میں گئے تو پھر اللہ نے ان کو موت دے دیا۔ تو وہ لوگ وہاں پر 309 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا، 309 سال اس غار کے اندر سوتے رہے۔ 309 سال کے بعد اللہ نے جگایا، نہ ان کا چہرہ بگڑا، نہ ان کے کپڑے خراب ہوئے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ قرآن کریم میں اس کتے کا بھی واقعہ آیا، اور وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ ہاں، اس کتے کا وہ کتا بھی ساتھ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس غار میں ان کے لیے ایسا انتظام کیا کہ سورج جب نکلتا تو سورج کی روشنی، ہلکی سی روشنی اندر آتی اور بازو سے سورج چلا جاتا، نہ غروب ہوتے وقت اندر، نہ طلوع ہوتے وقت میں سورج کی گرمی تپش آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین انتظام کر رکھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری نظر میں عجیب واقعہ ہوگا، ہماری نظر میں یہ عجیب واقعہ نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے کہ مشرکین نے جب سوال کیا تھا وہ عجیب واقعہ، وہ نوجوانوں کا واقعہ بتاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ عجیب واقعہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے، ہمارے لیے یہ عجیب واقعہ نہیں ہے، یہ تو ہماری قدرت کے کرشمے ہے جو ہم اس دنیا میں بتانا چاہے اس لیے بتائے۔ اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ یہ جو چند نوجوان لوگ تھے ظالم حکمرانی کے سامنے ڈٹ گئے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے یہ سبق دیا گیا کہ جب ایسے حالات پیش آ جائیں جس میں دین و ایمان کا بچانا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں اپنے دین و ایمان کو بچانا چاہیے، نہ کہ جان کی بچانے کی فکر کرے۔ اللہ ہم سب کو اس واقعے سے یہ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ یہ واقعہ جب پیش آیا تو اسی لیے اس کو اصحاب کہف کہا گیا، اس لیے اسی کے نام پر قرآن کریم کی یہ سورت سورہ کہف رکھی گئی۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا۔ آگے ایک واقعہ اور آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ اس زمین پر سب سے زیادہ علم والے کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی علم والا ہوں۔ ظاہر بات ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا بڑا عالم؟ کوئی ہو سکتا؟ ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی سب سے برتر، سب سے بلند و بالا ہوتا ہے اللہ کے بعد۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، انہوں نے یہی فرمایا کہ میں ہی سب سے بڑا علم والا ہوں۔ مگر اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔
اللہ نے یہ فرمایا اے موسیٰ آپ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا، اللہ بہتر جانتے ہیں کون زیادہ علم والا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس سے ہم سب کو یہ واقعہ، یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی اپنے علم پر ناز نہ کرے، اپنے علم پر فخر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے علم والوں کو اٹھاتے ہیں، بڑے سے بڑا علم ان کو عطا کرتے ہیں۔ ہاں، اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی بات معلوم ہے تو معلوم ہے بولو، اگر نہیں معلوم ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہو۔ لیکن تعویلیں کر کے بتانا میرا علم ایسا ہے، اور اگر میں نہیں بتایا تو پھر جو ہے لوگ کیا سمجھیں گے میرے بارے میں، کچھ بھی سمجھے، اللہ کے پاس ہم مجرم نہیں ہونا۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے۔ تو غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ ایک سفر کیجئے، ہم آپ کو ایک بندے سے ملائیں گے، اس بندے سے آپ ملیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسا علم لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ سفر کیجئے، اپنے ساتھ توشہ بھی رکھیے اور اپنے ساتھ ایک مچھلی بھی رکھیے، اور آپ سفر کرتے ہوئے جائیے، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی، نکل کر چلے جائے گی دریا میں، بس وہیں پر ہمارا ایک بندہ تمہیں ملے گا، آپ اس کے ساتھ رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، ساتھ میں خادم بھی تھے حضرت یوشع علیہ السلام، اس وقت تک وہ اللہ کے پیغمبر نہیں بنے تھے، دونوں مل کر گئے۔ ایک مقام پر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سستانے کے لیے سو گئے، آرام کے لیے، وہ سوئے ہوئے تھے۔ اب ان کے ساتھ جو تھے حضرت یوشع، انہوں نے دیکھا کہ ٹفن بکس خود بخود کھلا، وہ مچھلی اندر سے خود بخود نکلی اور پانی کے اندر چھلانگ لگائی، اور پانی کے اندر ایسی سرنگ آئی کہ وہ مچھلی چلے گئی۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، جلدی جلدی چلے گئی وہ مچھلی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا چاہتے تھے، مگر چونکہ سوئے ہوئے تھے اس وجہ سے انہوں نے نہیں بتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگ گئے۔ اب جب جاگ گئے تو سفر شروع ہو گیا، یہ بتانا بھول گئے کہ ایسا ایسا ہوا تھا۔ ذرا دور جانے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ کھلاؤ کھانا۔ انہوں نے کہا کہاں ہے ہمارے پاس، جہاں آپ سوئے ہوئے تھے، جہاں پر بیٹھا ہوا تھا، وہاں وہ مچھلی جو ہے دریا میں چلے گئی۔ ڈرتے ڈرتے انہوں نے فرمایا حضرت موسیٰ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں وہیں پر بتانا چاہیے تھا۔ پھر وہ پلٹے، اس مقام پر آئے۔ اب اس مقام پر آئے تو دیکھا کہ ایک بڑے میاں اوڑے ہوئے ہیں اور لیٹ کے ہیں۔ یہ گئے جا کے ان سے ملاقات کیے۔ وہ بڑے میاں کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ جا کے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات ہونے کے بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب تم چلو ہمارے ساتھ، لیکن ایک شرط لگائی، میں جو بھی کروں گا مجھ سے سوال نہیں کرنا، بس دیکھتے جاؤ، خالی سوال نہیں کرنا مجھ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سوال نہیں کریں گے۔ اب یہ دونوں مل کے دریا میں چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں جا رہے۔ کشتی میں جاتے جاتے حضرت خضر علیہ السلام کیا کرے، کشتی میں سوراخ مار دیے۔ کشتی میں سوراخ مارے، عقل کیا بولتی؟ اگر کشتی میں سوراخ کر دیے تو وہ پانی اندر آ جائے گا، کشتی ڈوبے گی نہیں ڈوبے گی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیکھا نہیں گیا، برداشت نہیں ہوا، فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو حضرت خضر نے کیا فرمایا، میں نے آپ سے کیا کہا تھا، سوال نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سوال نہیں کرتا، چلے گئے۔ اب ایک بستی میں داخل ہوئے، 4-5 بچے وہاں پر کھیل رہے تھے، اس میں سے ایک بچے کو پکڑا انہوں نے اور اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
غصے میں جلال میں آ گئے. فرمایا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ایک بچے کو, کھیلنے والے بچے کو آپ نے مار دیا. حضرت خضر نے فرمایا میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ سوال نہیں کرنا, بس نہیں کرنا. ہاں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. اس کے بعد میں پھر ایک بستی میں داخل ہوئے. وہاں جا کر حضرت خضر نے وہاں کے لوگوں سے کھانا پوچھا. اس زمانے میں مہمان نوازی ہوتی تھی, سب لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. ذرا آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک دیوار تھی وہاں پر جو آدھی بنی ہوئی تھی آدھی گری ہوئی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا چلو آؤ آپ میں دونوں مل کے یہ آدھی دیوار جو گر گئی ہے اس کو بنا دیں گے. حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ اچھا ہے, یہ بستی والے بیٹے کھانا بھی نہیں دیتے اور آپ جو ہے ہمدردی کر کے یہ دیوار بنانا چاہتے ہیں. حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. قال هذا فراق بینی و بینک, اب معاملہ آ گیا تمہاری میری جدائی کا وقت آ گیا. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, اب تم صبر نہیں کر سکتے, میں تمہارے اندر طاقت تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب خضر علیہ السلام نے بتایا وہ جو کشتی میں نے سوراخ کیا تھا وجہ اس کی یہ ہے وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی, اور جو بستی میں ہم لوگ اترے وہاں کا بادشاہ اتنا لالچی تھا وہ اچھی کشتیوں کو دیکھ لیتا اور ظلم کر کے وہ کشتیاں ان کے پاس سے کھینچ لیتا. میں نے سوراخ اس لیے کیا کہ اس کشتی کے اندر عیب آ جائے اور وہ ظالم بادشاہ اس غریب کی کشتی کو نہ کھینچ لے, اس لیے میں نے اس کے اندر سوراخ کیا. یہ واقعہ یہ ہو گیا, یہ بات سنا دی. اچھا چلو ٹھیک ہے یہ معاملہ ہو گیا, مگر وہ بچے کو کہیں کو مارے آپ؟ تو حضرت خضر نے فرمایا وہ بچے کو میں نے اللہ کے حکم سے مارا, میرا کوئی اس کے اندر نہیں ہے. فارا اس لیے مارا کہ وہ ایک ایسا بچہ تھا بڑا ہو کر نافرمان سرکش ہونے والا تھا اور اس کے ماں باپ بڑے نیک لوگ تھے. اس بچے کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی نیک نامی متاثر ہو سکتی یا ان کے ایمان کو کچھ نقصان پہنچ سکتا, اس لیے اللہ نے حکم فرمایا کہ اس بچے کو ختم کر دیا گیا, اللہ کا حکم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ دیوار کا قصہ کیا ہے؟ تو حضرت خضر نے فرمایا اس دیوار کے نیچے اس بستی میں دو بھائی ایسے ہیں جن کے ماں باپ مر گئے, بڑے نیک لوگ تھے. اس دیوار کے نیچے ان لوگوں کا خزانہ موجود ہے. ڈر یہ ہے کہ یہ بقیہ دیوار بھی ٹوٹ جائے تو اس خزانے پر کہیں دوسرے لوگ قبضہ نہ کر لیں, اس لیے اللہ کے حکم سے دیوار بنا دی گئی تاکہ حق والوں کو حق مل جائے. یہ تین باتیں سنائیں. یہاں یہ بات سمجھ لینا چاہیے, یہاں میں بات سمجھا دوں آپ کو کہ کسی کے مال کو نقصان پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. ہے جائز؟ ہاں, وہ جس کا مال ہے اس کے مالک کا فائدہ بھی کیوں نہ ہو اس کے اندر, اس کی اطلاع کے بغیر کسی کے مال کو نقصان پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. اچھا اب ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اب اس کے ماں باپ نیک ہے, یہ بچہ برا ہے. ابھی بھی ہے نا بعض مرتبہ بولتے نا ولی کے پیٹ میں شیطان, تو وہ جو ہے اگر بچہ برا ہے تو کیا ہم اس کا قتل کر سکتے؟ جائز ہے, قتل کرنا حرام. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے, شریعت کے خلاف کام ہو رہا تھا, اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار سوال کر رہے تھے. اب بات اچھی طرح یہاں سمجھ جائیں. دیکھیے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نظر میں ہے اور کچھ کام ایسے ہیں جو ہماری نظر میں نہیں ہے. جو ہماری نظر میں ہے وہ ہم دیکھ رہے, اور جو ہماری نظر میں نہیں ہے
اس کو کہتے ہیں تکوینی امور، تکوینی کام، یعنی اللہ جانتے ہیں دنیا میں کیا کرنا ہے، کیا رد و بدل کرنا ہے، اللہ کے کارندے مقرر ہیں، فرشتے مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ جن سے جیسا کام لینا ہے لے رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، بیمار ہو گیا، اب وہ بیماری اللہ نے کیوں دی ہم کو نظر نہیں آیا۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اگر کوئی بیمار ہو گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسے علاج کے لیے دواخانہ لے جانا، دوا بھی کرنا، اللہ سے دعا بھی مانگنا، ہم یہ جانتے ہیں۔ لیکن بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے نا، اب یہ بیماری اللہ نے کیوں دی وہ اللہ جانتے ہیں، وہ ہم کو نظر نہیں آتا، ایک چیز یہ۔ دوسرا، بھائی ایک آدمی دنیا میں زندگی گزار رہا، اس کی موت کا وقت آتا تو وہ موت نکالنے کے لیے جو فرشتہ آتا ہم میں سے نظر آتا، ہم کسی کو آج تک دیکھے کوئی فرشتے کو، ہم روح نکالنے والے سو میت اس کے آدمی کے اطراف رہتے، اچانک وہ آدمی مر جاتا، انہیں آیا بھی نکالا بھی چلا گیا۔ اللہ کی طرف سے وہ مقرر ہے، جو چیز کو ہم نہیں دیکھ پا رہے اس کو کہتے ہیں تکوینی امور۔ وہ اللہ تعالیٰ جیسے موت کا ملک الموت کا فرشتہ آیا، اس کی روح نکالا چلا گیا، یہ ہمارا عقیدہ۔ ایسے ہی حضرت خضر علیہ السلام تھے تو انسان، لیکن اللہ نے ان کو بعض ایسے کاموں کا پیغمبر بنایا جو تکوینی امور کے انچارج تھے، ان بعض کام اللہ نے ان کو دے دیے، اور وہ بھی جو کام کرتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے تب کرتے ہیں، ورنہ حضرت خضر علیہ السلام بھی محتاج ہیں اللہ کے۔ اللہ ان کو بتاتے ہیں خضر یہ کام کرو، تو خضر علیہ السلام جو کام کرتے ہیں، ہم چونکہ اس دنیا میں رہتے ہیں ان کے کرے ہوئے کام ہم کو نظر نہیں آتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتوں کا مشاہدہ کروا کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اے انسان، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس شریعت کے ہم فالو ہیں، جس شریعت پر ہم چل رہے ہیں، ہمارا کام شریعت پر چلنا ہے۔ بعض مرتبہ آج دیکھو آپ، فلسطین جل رہا ہے، وہاں فلسطین جل رہا ہے، ہزاروں بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے مر گئے، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ ہوتا اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ کیوں نہیں کر رہے ہوں گے وہاں پر، اللہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ کئی لوگ بولتے ہیں، بولے ہیں، لیکن کس کو معلوم اللہ کا تکوینی نظام کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ اللہ کا تکوینی نظام کیا ہے پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کیا کیوں ہو رہا ہے۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ ان کے حق میں دعائیں کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنا ہے ہمارا کام، ورنہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ تکوینی امور بعض دفعے ہوتے ہیں، تو اس کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کروایا، اس لیے ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہوتا نا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا، بندہ ایک کام کو اچھا سمجھ کے شروع کرتا، اس میں برائی آ جاتی۔ بعض مرتبہ ایک کام ایسا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں سمجھتا ہے، لیکن آئندہ چل کے اس کے اندر خیر آتا، تو شر کا آنا، خیر کا آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تفصیلی واقعہ اس کے اندر آیا۔ تو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی دنیا کا نظام ہے یہ اللہ پاک اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، اور وہ تکوینی نظام اللہ جب چاہے، جن سے چاہے، جیسا چاہے اللہ پاک کام لے سکتا ہے۔ جیسے قطب ہے، ابدال ہے، بڑے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہدایتیں دیتے رہتے ہیں، وہ کام چلتا رہتا ہے، وہ تکوینی نظام ہے، اللہ تعالیٰ یہ نظام چلا رہے۔ اس کی زندہ مثال سورج کا نکلنا ہے، جی چاند کا نکلنا ہے، جی یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، دن کا آنا پھر دن کا چلے جانا، رات کا آنا، اور چاند اور ستارے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہ
गिर्द इर्द गिर्द के चक्कर में चल रहे हैं। अल्लाह ताला का निजाम है ये तकवीनी उमूर जो हमें नहीं दिखते और जरूरत भी नहीं है हमें देखने की। हम जिस दुनिया में रहते हैं ये दुनिया में अल्लाह के जो अहकामात है उन्हीं अहकामात के हम मुकल्लफ हैं, बस उन्हीं अहकामात पर हमको चलना है। तीसरा वाकया, वो जो लोग आके पूछेगा ये जुल्करनैन कौन है, ये जुल्करनैन एक नेक आदमी, कुरान से ये साबित नहीं है कि ये नबी थे, ये नहीं आया। बहरहाल जुल्करनैन एक नेक आदमी थे, बादशाह थे। उन्होंने बड़े बड़े 3 सफर किए, एक मगरिब का सफर, एक मशरिक का सफर, एक शिमाल का सफर, आगे तक किया। जब उन्होंने अपना एक तीसरा सफर किया वहां पर उनको एक कौम मिली। उस कौम ने इनसे कहा यहां करीब में एक पहाड़ है, एक इलाका है, वहां पर 2 कबीले हैं याजूज माजूज के, वो बड़े फसादी हैं और बड़ा हम पर झगड़ा करते हैं। हमारी गुजारिश ये है कि आप बड़े नेक आदमी मालूम हो रहे और अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, तो हम ये चाहते हैं आप कोई ऐसी लोहे की दीवार बना दे कि वो उसके अंदर से ना निकलने पाए। हम आपका कुछ ताउन भी करेंगे, हम कुछ माली मदद भी करेंगे। उस कौम ने कहा, तो हजरत जुल्करनैन ने कहा माली मदद की जरूरत नहीं है, आप लोग अफराद दो और बगैर मुआवजे के ये दीवार मैं बना दूंगा। सुनाचे वो लोग पैसा वैसा नहीं दिए, लेकिन वो लोग हजरत जुल्करनैन के साथ काम करने लगे। हजरत जुल्करनैन ने लोहा पिघलाया, शीश बनाया और बड़े बड़े लोहे के बड़े बड़े वो लगाए, दरवाजे गेट लगा दिए, पूरा अंदर से पक्का काम कर दिया। पक्का काम करने के बाद में हजरत जुल्करनैन ने कहा ये तो काम हमने कर दिया मजबूत, लेकिन ये दीवार को कोई नहीं तोड़ सकता, ऐसा नहीं। अल्लाह जब चाहे इसको फना कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। हमारी क्या बिसात कि हमारी बनाई हुई दीवार महफूज रहे, अल्लाह जब चाहे खत्म कर सकते। तो वो याजूज माजूज वो कौम है, उसके अंदर ये याजूज माजूज कौन सी कौम है ये, इनके बारे में आता है ये लोग बहुत छोटे छोटे कद के होंगे और इतने फसादी होंगे, कयामत के करीब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो दीवार टूट जाएगी, उसके अंदर से वो लोग बाहर आ जाएंगे और पूरी दुनिया में तहलका मचा देंगे, फसाद मच जाएगा। हर तरफ मारम मारी, लूटम लाठी, सारे इंसान मरते हुए नजर आएंगे, इतना मचाएंगे ये लोग फसाद। फिर अल्लाह ताला एक वायरस पैदा फरमाएंगे, वो और इतनी तादाद होंगी उनके, जैसे चिमटी के पीछे चिमटियों की लाइन होती, ऐसी तादाद होंगी याजूज माजूज की, जिधर देखो उधर हजारों की तादाद में नजर आएंगे। अब उन लोगों को मारना मुश्किल काम है ना हमारे लिए, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला एक वायरस जैसी चीज पैदा करेंगे, जैसे बारिश होती है आसमानों से, अल्लाह ताला वो वायरस बरसाएंगे और वो सारे याजूज माजूज मर जाएंगे। पूरी दुनिया में याजूज माजूज पर मौत आ जाएगी, हर तरफ खून हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश बरसाएंगे और पूरी जमीन को अल्लाह ताला पाक और साफ फरमा देंगे। यह कयामत के करीब होगा, लेकिन कब होगा वो अल्लाह बेहतर जानते। तो जुल्करनैन ने वो दीवार बनाई, जुल्करनैन के बारे में सवाल किया, अल्लाह ताला ने इसके अंदर ये सारे वाकयात बयान फरमाकर उन काफिरों के मुंह को ताला लगा दिया। अब उसके बाद में क्या वो लोग ईमान लाए? नहीं ईमान लाए। शुरू सूरह कहफ के शुरू में फलअल्लक बाक़िउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा, फरमाया ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग सवाल करते रहते, इनके ईमान न लाने से आप इतना गम मत कीजिए कि आपके जान के लालच पड़ जाए। बस आपका काम है हिदायत का रास्ता बता देना। अब वो लोग माने न माने वो हमारी मर्जी, छोड़ दो आप।
آپ زیادہ اپنی طبیعت پر بوجھ مت ڈالو. اچھا، یہ واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اور یہ واقعات آگے. اس کے اندر ایک بات آئی. وہ بات کیا ہے؟ جب وہ لوگ آ کے یہ سوال کرے کہ اصحاب کہف فلاں فلاں کون ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا جواب میں کل دوں گا. یہ بتائے بھائی، یہی کہا کہ بھائی اللہ سے میں پوچھوں گا، وہی آئے گی، اللہ میاں مجھے بتائیں گے، اس کا جواب میں دوں گا. لیکن وہی آئی نہیں. ایک دن، 2 دن، حتیٰ کہ 15 دن گزر گئے. 15 دن تک وہی نہیں آئی اور نبی نے کیا فرمایا؟ کل میں اس کا جواب دوں گا. اب 15 دن کے انتظار کے بعد میں وحی آئی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات کیا فرمائی؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے نبی، آپ نے یہ کہا تھا کہ کل آؤ بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے آپ. انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اب ہم لوگ بھی جو ہے کتنے ارادے کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ نہیں بولتے. ہر کام کے پیچھے اللہ اگر چاہیں گے تو ہوگا. انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے. اللہ نہیں چاہے تو کچھ نہیں. اسی لیے عربی کا ایک مقولہ ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم. آدمی ہزاروں ارادے کرتا ہے لیکن وہ ارادے جب پورے نہیں ہوتے تو بندہ کیا کہتا؟ اللہ کی مرضی. بول اللہ کی مرضی. اور ارادے ہو گئے تو کالر پیچھے جاتا، ہم تھے جی، ہم کرنے سے ہوا. نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشاءاللہ کہو. انشاءاللہ اللہ چاہے تو ہوتا. دیکھو، انشاءاللہ کہنے سے اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آتی ہے. تو بتائیے، ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا جا رہا کہ آپ انشاءاللہ کہیے. بہت محبت سے کہا جا رہا. اس میں دراصل ہم کو سبق ہے، امت کے لیے سبق ہے کہ امت جب بھی کوئی ارادہ کرے تو انشاءاللہ کہے. انشاءاللہ اگر بولیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی نصرت ہوگی. تو یہ مختلف واقعات اس کے اندر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھو بھائی، یہ جو واقعات قرآن کے ہیں، ان واقعات سے ہمیں سبق لینا چاہیے. ان واقعات سے ہمیں سبق لینا چاہیے. یہ کانوں کو خوش کرنے کے لیے، قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنا اور ہمارا یقین اللہ کی ذات پر اور بڑھ جانا، ایمان میں مزید پختگی آ جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.